اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کے ساتھ جاری و ساری ہے. اللہ کی میزبانی بہترین طریقے سے آج کے دور میں انسان کھا لے پی لے اور سکون کے ساتھ سو کے اٹھ جائے تو یہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارا موضوع ماہ رمضان ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور یقیناً ہم بارگاہ رب العزت میں اس طریقے سے آمادہ ہیں کہ روزے کی جزا اور روزے داروں کا ثواب ملنا یقیناً طے ہے. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں: افطار کرنے کے وقت خوشی اور خداوند عالم کے ملاقات اور دیدار کے وقت روزے دار کو مسرت اور خوشی نصیب ہوتی ہے. افطار کے وقت اللہ اعمال کو قبول کرتا ہے، سکون قلب دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے. بہشت کی نعمتیں ملنا یقینی ہے. امیر المومنین نے فرمایا بہشت میں ایک ایسا درخت ہے جس میں سے لباس نکلتے ہیں، کپڑے نکلتے ہیں، اور اس درخت میں سفید گھوڑے زین اور لگام لگے ہوئے نکلتے ہیں جو نہایت خوبصورت ہوتے ہیں. وہ پیشاب نہیں کرتے، ٹوائلٹ باتھ روم نہیں ہوتا، پاک ہوتے ہیں. جو درخت اور جھاڑ سے گھوڑے باہر آتے ہیں، دوستان خدا ان گھوڑوں پر سوار ہو کے جنت میں جس جگہ بھی چاہیں سیر و تفریح کرتے ہیں، پرواز کر کے لے کے جاتے ہیں. اور جو لوگ کم تر درجے اور ان لوگوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو کون سی بڑی نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوا ان کو اڑائے ہوئے گھوم رہی ہے. پوری رات سوتے نہیں ہیں. تب آواز پروردگار آتی ہے. یہ لوگ راتوں میں عبادت کرتے تھے اور پوری رات سویا نہیں کرتے تھے. پوری رات جناب موسیٰ سے خطاب تھا کہ موسیٰ، وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں جو پوری رات سو جائیں اور رات کے کسی حصے میں اٹھ کر خدا سے باتیں نہ کریں. دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، دشمنوں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے، جنگ سے انہیں خوف نہیں آتا تھا، صدقہ دیا کرتے تھے. ان میں بخل اور کنجوسی نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ بخیل اور کنجوس نہیں تھے. اس لیے انہیں وہ درخت دیا گیا جس میں سے لباس نکلے، وہ درخت دیا گیا جس سے گھوڑے نکلے سجے ہوئے، جہاں چاہے وہ سیر کر سکتے. جنت کے باغوں میں
پہلے کسی چیز کی قدر ہوگی، امپورٹنس کسی کی ہے، کسی کا مقام اچھا ہوگا، تب اسے حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر رضا الہی، خدا کی جنت، خدا کی خوشنودی، خدا کی بارگاہ میں بہترین درجہ حاصل کرنے کا مقام ہم جانتے ہوں گے، اس کی قدر جانتے ہیں گے، تو اس کی طرح ہمیں کوشش بھی کرنا ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ رکھنے والے جنت کے باغوں میں گھوما کریں گے، اور فرشتے وقت افطار ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ افطار کے وقت فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جنت کا مخصوص دروازہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ داروں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ایک خاص دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ اس در سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، روزہ یعنی حقیقی روزہ رکھنے والے، جن کا پیٹ بھی روزہ ہو، زبان بھی روزہ ہو، دل بھی روزہ ہو۔ عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزے کا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، خاموش رہنا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، اس کا ہر عمل قابل قبول اور اس کی ہر دعا بارگاہ رب العزت مستجاب اور قبول ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا وَقُلَّ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بِالدُّعَاءِ بِالصَّائِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ وہ روزے داروں کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، یعنی فرشتے روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کے وقت روزے دار کو سونا چاہیے، کیونکہ اس کے سونے میں اللہ تعالیٰ اسے کھانا کھلا دیتا ہے، روح، طاقت اور غذا دے دیتا ہے، فکر دے دیتا ہے کہ جہاں کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا روزے دار کا سو جانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور نسبی تسبیح ہوتی ہے، یعنی ہر سانس گویا تسبیح الہی کرتی ہے، اور تسبیح کے معنی ہے پیرنا، نجات حاصل کرنا، ایک منزل سے دوسری طرف چلا جانا۔ ایک سال کے ثواب کے برابر ہے۔ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ ایک سال کے برابر ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور روزہ رکھ کر انسان خدا کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ لہذا ہر عالم میں انسان کو روزہ دار ہونا چاہیے، اور روزہ دار کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو عالی بنایا، بہتر بنایا، افضل بنایا، اور جہاں تک اس کا روزہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر عالم میں ہر مشکل پریشانیوں سے نجات بھی دیتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ماہ رمضان میں جو چیزیں خاص طریقے سے ہم اپنے بارگاہ رب العزت میں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، وہ ماہ رمضان کا ادب و احترام۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں ماہ رمضان میں کبھی تلاوت قرآن کے عنوان سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان کی تلاوت، ماہ رمضان کی برکت اور رحمت ہر عالم میں انسان کو ملنے ہی والی ہے۔ جہاں انسان بارگاہ رب العزت میں وہ تمام احکام پر عمل کر سکتا ہے۔ روزہ داروں کی ذمہ داریاں، اگر ہم اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی کا احساس نہیں کریں گے تو یہی ہماری غلطیاں ہیں
اور ان غلطیوں کی اصلاح کون کرے گا؟ لہذا ضروری ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے رہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ سعادت کی راہیں، کامیابی کی راہوں میں وہ تیز رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ رواں دواں رہے اور سنہری موقع سے بخوبی فائدہ اٹھاتا رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روزہ دار کون سے اعمال انجام دے، کن چیزوں سے پرہیز کرے۔ چند اہم ذمہ داریاں ہیں جن کا ادا کرنا روزہ دار کے لیے بہت بہترین موقع ہے۔ اگرچہ نیک کام کو انجام دینے اور برے کاموں سے پرہیز کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، ہمیشہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نیک کام انجام دینے والا اور گناہ اور برائیوں سے پرہیز کرنے والا، لیکن چونکہ ماہ رمضان میں نیک کاموں کی اہمیت اور برائیوں کی قباحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لہذا تاکید کے طور پہ ایسے اعمال روزے کی حالت میں روزے داروں کی زندگی میں برائیاں بالکل نہ آئے۔ جہاں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں عذاب اور سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ روزے داروں کی ذمہ داری ہے کہ پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ رَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور بہار، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے 3 مرحلے۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے، رات کے آن لائن جو کلاس چلتی ہے اس میں درس قرآن بہار ماہ رمضان کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری ہے۔ لہذا ہمیں ہر عالم میں پروردگار کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا اور مناجات کرتے رہنا چاہیے۔ پہلی چیز ماہ رمضان کے قرآن مجید میں ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس میں پہلی چیز ہے تلاوت قرآن۔ آیات کی تلاوت نہ صرف یہ کہ بے شمار ثواب اور جزا کا سبب بنتی ہے، بلکہ بعد کے مرحلے اور مرتبوں کے لیے میدان بھی ہموار کرتی ہے۔ جب تلاوت کرو گے تو سمجھو گے، عمل کرو گے، کوشش کرو گے، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز ہے قرآن مجید کا جس میں غور و فکر ہے۔ آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ انسان ان میں غور و فکر کرے کہ رحمت کی آیتیں کون سی ہیں، عذاب کی آیتیں کون ہیں، ہم اس میں رحمت میں شامل ہیں یا عذاب کی۔ تو یہ کام اس کے لیے بے انتہا مفید اور فائدہ مند ہے کہ اس کی معرفت کی بلندی کا سبب بنے گا۔ لہذا مخصوص ماہ رمضان میں روزہ دار کو چاہیے کہ آیات میں غور و فکر کرے تاکہ مہربان خدا اس کلام کو سمجھے، مہربان خدا کو سمجھے جو اس نے اس مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں انسان قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پر غور و فکر کرے، وہاں تیسرا عمل ہے کہ اس پر عمل بھی کرے۔ ماہ رمضان میں جس طرح تلاوت قرآن غور و فکر کا میدان ہموار کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے، اسی طرح غور و فکر قرآن پر عمل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جتنا ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، ہماری کشش بڑھتی جائے گی، ہمارا کھنچاؤ قرآن کی طرف بڑھتا جائے گا۔ قرآن خود گھسیٹتا ہے، بلاتا ہے اگر پاک نیت، صاف نیت کے ساتھ۔ یہ سب اہم مرحلے ہیں، اس لیے کہ قرآن در حقیقت اس کے لیے نازل ہوا ہے تاکہ بندہ اس پر عمل کرے، اور کوئی شخص قرآن پر عمل نہیں کرتا تو گویا اس نے اس مقصد، اس ٹارگٹ کو پورا نہیں کیا۔ خاص طریقے سے ماہ رمضان میں دعا، ایک تو ہم قرآن مجید یا تو نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے، تو لہذا پڑھنا چاہیے، اور پڑھ رہے ہیں تو اور غلطی کر رہے ہیں کہ اس پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر غور و فکر ہی کر رہے ہیں
تو صرف دوسرے کے لیے نقطے بازیوں کے لیے غور کرتے ہیں قرآن کا یہ مقصد تمہارے ٹارگٹ تو یہ بھی غلطی ہیں. قرآن عمل کے لیے آیا. پڑھو تاکہ سمجھ سکو، سمجھو تاکہ عمل کر سکو، یہ ہے اس کی اصلاح. دوسری چیز ماہ رمضان میں ہماری ذمہ داریاں دعا ہے. دعا بارگاہ خداوندی میں قربت حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، اللہ سے قریب ہونے. اس کی فضیلت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. دعا کے ذریعے روزے کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اس لیے رمضان دعاؤں ہی کا مہینہ ہے. پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا دعاءکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں اس میں قبول ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دعا اور زیارات کی کتابوں میں ماہ رمضان کی مناسبت سے بہت سی دعائیں پائی جاتی ہیں جو معصومین نے ہمیں تعلیم فرمائی. چاند دیکھنے کی دعا، شب اول، ماہ رمضان کی دعا، ہر رات کی دعا، ہر دن کی دعا، نماز پنجگانہ کے بعد، پانچوں وقت کی نماز کے بعد دعائیں پڑھنی، سحر کے وقت دعا، دعائے افتتاح، رات میں پڑھنے والی دعا، دعائے ابو حمزہ شمالی سحر کے وقت پڑھنے والی چیز ہے، بڑی لمبی دعا ہے. شب قدر کی دعائیں، دعائے جوشن کبیر، آخری رات کی دعائیں، یہ دعائیں، وہ اعمال، وہ تسبیح، وہ نمازیں، یہ سب چیزیں مقصد کیا ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان قریب ہو جائے، اور قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے دعا. لہذا شب 7 انشاءاللہ جب آپ کو یہ کلپ ملے گی تو 7 تاریخ کی شب آئے گی. اس رات میں ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. وہ 4 رکعت نماز الحمدو کے بعد 13 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے. یہ 7ویں کی شب کی نماز ہے اور اس کی بے انتہا فضیلت ہے، رتبے ہیں، درجات ہیں. اور پھر 20 رکعت نماز اور ایک نماز 2 رکعت ہے جو الحمدو کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کرنا ہے. اور یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ترین نمازوں میں ہے جو 70 سال کی عبادتوں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ الحمدو کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ ہے پہلی یا دوسری رکعت میں، اور اس کے بعد نماز تمام ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، پھر تسبیحات 4 ہے 10 مرتبہ، اور پھر 10 مرتبہ صلوات ہے. 70 سال کی عبادتوں کے برابر قرار دیا گیا ہے. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب اس کام کو انجام دیتے ہیں تو ہر مرحلے میں وہ کامیابی کے سند پا جاتے ہیں. مثلا آج 6 ماہ رمضان ہے. جب تک آپ کے سامنے یہ ویڈیو ملے گا وہ شب 7 ہو جائے گی. شب جمعہ بھی ہے، خواب غفلت سے بیداری ہے، توجہ ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا قرب ہے، اپنے مرحومین، اپنے زندوں کو یاد کرنے کے بہترین مراحل ہیں. خاص طریقے سے آج کے دن 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، یا غفور و یا رحیم 1000 مرتبہ، یا رزاق 307 مرتبہ. آج کے دن کی نماز جو شخص، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج کے دن جو شخص نماز پڑھے گا 2 رکعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت اور جہنم میں موجود تعداد جنتی اور حسنات اس کے نام پہ لکھ دے گا. 2 رکعت نماز الحمدو کے بعد 5 مرتبہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور 5 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت ایک ہی رکعت میں، اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھنا.
نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے اور 40 مرتبہ استغفار کرے۔ دوسری نماز جو شخص جمعرات کے دن 2 رکعت نماز پڑھے، الحمدوں کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے دونوں رکعت میں، تو فرشتے پیغام خدا لے کر حاضر ہوں گے اور تمہارے جو بھی حاجت ہے بیان کرو وہ پوری کر دیں گے۔ نماز کی نیت آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ اور جمعرات کی نماز پڑھتے ہیں قربت اللہ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جو شخص بات کرنے سے پہلے سلام نہ کرے اس کی بات کا جواب نہ دو، اگر سلام نہ کرے تو اس کا کھانا کھانے کے لیے مت بلاؤ۔ اول السلام بعد الکلام، یہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ جو سلام نہیں کرتے، پہل نہیں کرتے، وہ غرور، گھمنڈ، انتظار سلام، بلکہ سلام کرنے میں پہل کرے تاکہ انسان کے غرور گھمنڈ ختم ہو جائے۔ حاجت کے لیے 500 مرتبہ اللہم صلی علی حسن ابن علی، بہترین مجرب عمل اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ یقیناً روزے کے بے انتہا فائدے ہیں، اثرات ہیں، اور کچھ نمازیں ہیں جو انشاءاللہ بڑی مشکل اور 2 رکعت نماز، کچھ اعمال ہیں، دستور ہیں جو آپ کی خدمت میں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ ہر رات میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اسے لگا لیں، تو سنیں۔ 7ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ دعا پڑھتے تو ہیں کہ دعا کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ دعا پڑھنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے، پکارنا اور ہے، دعا سے قرب حاصل کرنا اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صریخ المستصرخین، یا مفرج الکرب المکروبین، یا مجیب الدعوت المسترین، یا کاشف الکرب العظیم، یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد و آل محمد، اکشف کربی و ہمی و غمی فإنہ لا یکشف ذالک غیرک، تقبل صومی واقض لی حوائجی، وبعث علی الایمان بک والتصدیق بک ورسولک وحب العائمة المہدیین، اولی الامر الذی امرت بطاعتک فإنی قد رضیت بہم، ائمتنا اللہم صل علی محمد وآل محمد، وادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد، وتقبل صومی وصلواتی ونسکی فی هذا الشہر رمضان مفترض علینا صیامہ، وارزقنی فیہ مغفرتک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ آج جو رات انشاءاللہ آئے گی شب 7، اس میں پڑھنے والی ایک مخصوص دعا ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان الرحیم کے ذریعے یاد کرتے ہیں اور اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس، اے درد مندوں کی بے چینی کو دور کرنے والے، اے بیچارے اور پریشان حال لوگوں کی دعا سننے والے، اے بڑی سے بڑی تکلیف کو دور کرنے والے، اے رحم کرنے والوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحمت نازل کر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور میرے رنج و غم کو دور کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ کون ہے جو ان کو دور کر سکے۔ میرے روزے کو قبول فرما، میری حاجتوں کو پورا کر دے، اور مجھ کو قبر سے با ایمان اٹھانا، اور اس طرح تجھ پر ایمان رکھنے والے اور تیری کتاب اور تیرے رسول کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ائمہ معصومین اور ائمہ برحق جو اولی الامر ہیں، جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ پروردگار، پس میں اپنے ائمہ معصومین کی امامت سے راضی ہوں۔ یا اللہ، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور مجھے اس نیکی اور بہترین
بہتری تک پہنچا دے، داخل کر دے جس تک محمد اور آل محمد کو پہنچایا ہے۔ ہمارے روزے کو روزے داروں میں یہی ہے، روزے دار یہ ہے جس میں ایثار و قربانی پایا جاتا ہے۔ میرے روزے کو، میری نماز کو، میرے تمام نیک اعمال کو جو میں ان میں مہینے میں بجا لاتا ہوں، سب محمد اور آل محمد کے ساتھ شامل فرما۔ جو رمضان کا مہینہ ہے جس کے روزے ہم پر واجب ہیں، اور مجھے اس مہینے میں مغفرت اور رحمت اور عنایت نازل فرما، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جہاں انسان بارگاہ رب العزت میں اپنے تمام چیزوں کو بیان کر دیتا ہے۔ روزہ یقیناً اسی بات کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے کچھ بھی نہ چھپائے، سب بول دے، سب کہہ دے، اسی لیے نماز شب آیا۔ یہ سب اصلاح ہے۔ یقیناً انسان اپنی اصلاح کرتا رہے کہ ہمارے نماز، ہمارے روزے اسی کے ساتھ مربوط ہوں، اور محمد اور آل محمد کی ولایت کے ساتھ ہو، ان کی محبت کے ساتھ ہو، اور ان کے روزے کے ساتھ ہو، تو یقیناً ہر منزل پر انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم گناہ گار تو ہیں ہی نہیں، ہم خطا کار تو ہیں ہی نہیں، ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو ہر دن ایک غلطی ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک ہم اپنا مرض نہیں پہچانیں گے اس کے علاج نہیں ہو سکتا۔ کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ہیں جس سے دیکھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو وہ محسوس کرے۔ میں دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ہر انسان اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو ماہ رمضان میں دیکھے، اور ایک مخصوص ذہن میں آئینہ بنائے، سوچ بنائے جس میں صرف ہماری تصویر نظر آئے، ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں نظر آئیں۔ اس میں ایک خطرناک بیماری، جس بیماری کو ہم اپنے اندر کبھی محسوس ہی نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے، کیا میں منافق بھی ہوں؟ ہر انسان اچھل جائے گا کہ یہ بہت بڑی گالی ہے۔ مومن، منافق، کافر، تین ہی تو قسم ہے انسان کی۔ تو کیا ہم منافق بھی ہیں؟ دوہری زندگی، بائی فیس کچھ، بائی ہارٹ دل سے کچھ۔ اس کی کچھ نشانیاں اور ایرر میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ سننے میں بڑی آسانی۔ میں تصریح کے ساتھ صرف جو ہے بولتا جاتا ہوں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے واقعات، اس کے پس منظر کیا کیا ہے، ہر انسان اسے سوچ لے۔ چونکہ یہ دوپہر کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ خطائیں اور اس کی اصلاح کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ آئے گا ہی نہیں جہاں ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ پہلے ہم پہچانیں تو کس کی اصلاح کریں گے، معلوم تو ہو کہ ہم کیا کھڑے ہیں بنانے کے لیے، تو اس کے حساب سے مسالے ڈالیں گے، اس کے حساب سے جو ہے وہ برتن چڑھائیں گے، اس کے حساب سے سب چیزیں تیاری کریں گے۔ میں معلوم ہی نہیں، میں ٹارگٹ معلوم۔ پہلی علامت ہے کہ وعدہ کر کے اکثر وعدہ خلافی میں کر جاتا ہوں۔ جو وعدہ مومن کی علامت ہے، وعدہ کو پورا کرنا۔ اکثر ہم بہت سے وعدے کرتے ہیں، چاہے مذاق میں ہوں چاہے حقیقت میں ہوں، وعدے کر کے اسے وعدہ خلافی کر جاتا ہوں۔ کیا میں منافق ہوں؟ اکثر لوگوں کی قسمیں کھا کر اپنی باتوں کو یقین دلاتا ہوں۔ مانتا نہیں ہے تو قسمیں کھاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان قرآن کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی لوگ مانتے نہیں تو مولا عباس کی قسم کھا۔ قسمیں کھانے والا زیادہ زیادہ منافق ہے۔ امام معصومین کو حق منزل ہے تب بھی قسم نہیں کھائی، دینار درہم و دینار دیا لیکن قسم نہیں کھائی۔ اللہ، قسم کا کفارہ بھی ہے۔ علامتی طور پر بغض
دفاع اور اپنی مذمت کرتا ہوں تاکہ دوسرے الفاظ میں میری ڈھکی چھپی تعریف ہو جائے۔ انسان کبھی کبھی اپنی برائیاں، ارے میں کیا، میرے ناچیز، لوگ کہیں نہیں ارے آپ کرو، ارے آپ کا مقام، ارے آپ نہیں میں کیا۔ تو کبھی کبھی انسان اپنے دفاع کے لیے اپنی مذمت کرتا ہے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، تو پھر اس کے مقصد ہوتا ہے کہ ہماری ڈھکی چھپی تعریف ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک منافقت کی علامت ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو بات کہہ رہی ہوتی ہے ان کے یہاں میں ہاں ملاتا ہوں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ منافقت۔ مجھے احکام خداوندی کی کلم کلا خلاف ورزی دیکھ کر بھی دل میں ذرہ برابر غصہ محسوس نہ ہوتا۔ ہم سے کیا مطلب؟ وہ جائیں گے جہنم میں، وہ جائیں گے گریں گے، ہم کیوں روکیں ٹوکیں؟ ذرہ برابر انسان کا دل نہیں دکھتا، غم غصہ نہیں آتا اللہ کے حکم کی کھلم کھلا اوپن طریقے سے مخالفت کرنے والا۔ آخرت کے زیادہ تر حصے سے محروم بھی مجھے غمگین نہیں کرتا۔ قبر کی منزل، حساب کی منزل، اس کا ہم نے صحیح طریقے سے انتظام نہیں کیا ہے، تب بھی ہم غمگین نہیں ہوتے۔ کیا ہوگا؟ بڑے سکون، اطمینان اور خوشی میں بیٹھے ہوئے۔ منافقانہ زندگی۔ تھوڑی سی دنیا ملنے پر خوش نہیں ہوتے۔ آج دنیا میں کون خوش ہوتا ہے؟ تھوڑا مل جائے اس پر صبر شکر نہیں ہوتا۔ یہ منافقت کی علامت۔ عبادات کے انجام دہی میں بالکل لطف اور مزہ نہیں آتا۔ ہاں کسی طرح پارا ختم تو کرنا ہے، ورنہ لوگ جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے قرآن شروع نہیں کرتے کہ بھئی ماہ رمضان میں ختم نہیں ہو پائے گا تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک آیت پورے قرآن مجید کے ختم ہونے کا اجر و ثواب ہے، کوشش کرو۔ لیکن جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا۔ منافقت کے علاوہ اسے بوجھ سمجھ کے، ارے اٹھو جلدی نماز پڑھ لو، اور جلدی جلدی گئے جو ہے نماز، آدھی آنکھ بند، آدھی کھلے، ذہن بند، کہیں اور کہیں، صاحب جو ہے بوجھ سمجھتے اتار دیا۔ نماز ہو گئی۔ نماز بوجھ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بوجھ نہیں ہے، دوسروں کے ہمدردی بوجھ نہیں ہے، بلکہ اسے عبادت سمجھ کے، سچے دل کے ساتھ، قرب الہی سمجھ کے، خوشنودی پروردگار سمجھ کے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ بیکار، کم قیمت، بے اہمیت چیزیں راہ خدا میں دیتا ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، سب سے چھوٹا ڈھونڈ کے سب سے چھوٹا سکہ ہوا اسے راہ پروردگار۔ اب روٹی کھانے کے لائق نہیں، اسے دے دیا۔ جو ہمارے کام کپڑا نہیں آنے والا ہے اسے دے دیا۔ کم قیمت، بیکار، بے حیثیت والی چیز خدا کی راہ میں دیتے، ارے بڑے ہم خیرات کرنے والے۔ اپنے برابر مومنین اور مومنات سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو دل میں خوشی سے اچھل جاتا ہے اپنے عملے پر۔ دیکھو آئے اسی لائن میں، آ گئے، ہو گیا۔ تو انسان یہ سب سے چیزیں کیا کرتا ہے کہ اپنے برابر کے لوگوں کے برابر میں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اندر سے خوشی محسوس ہوتی، چلو پھنسا دو۔ زیادہ تر شک اور شبہہ کا شکار رہتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی طریقے، وہ بات کر رہا ہے تو میرے لیے بہت کر رہا ہوگا، وہ مل رہے ہیں تو میرے خلاف باتیں ہوں گی۔ ہر وقت شک اور شبہے کی زندگی گزار رہا ہے، یہ منافقت ہے۔ لوگوں کو جس باتوں سے روکا جائے وہی خود بھی انجام دیتا ہو۔ دوسروں کو بڑی اچھی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، خود نہیں کر رہے، کیا ہے؟ منافقت ہے۔ بات چیت میں اکثر غلط بیانی اور جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، اپنی بات کو وزن رکھنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے غلط بیان، جھوٹ۔ مسجدوں میں جانے سے دل گھبراتا ہے، اور چلا بھی جاؤں تو بہت جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔
5, 7, 10 منٹ بہت زیادہ ہے، نماز پڑھا بھگے. دروازے مسجد پہ کوئی مل گیا تو 2 گھنٹہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے. یہ کیا ہے؟ منافقت کی علامت ہے. لوگوں کے متعلق بلا تحقیق ایسی بات کہہ جانا جس کے متعلق بعد میں پتہ چلے کہ وہ غلط ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی کے بارے میں اڑ رہا ہے، وہ بھاگ گئے اور وہ چلے گئے اور یہ چلے گئے اور وہ ایسا کر دیا، اس نے کر دیا، اور دوسرے کو ہم نے اسے بانٹنا شروع کر دیا. بعد میں معلوم ارے وہ تو غلط تھی، ساری افواہ تھی. تو بغیر تحقیق ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر اس پر غور کیے ہوئے، بغیر اس کے رزلٹ اور نتیجے تک گئے ہوئے اس بات کو پھیلانا یہ منافقت کی علامت ہے. اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے توجیحات پیش کرے. ارے اس وجہ سے میں نے یہ کیا تھا، یہ سوچ تھی میری، میں تو یہ چاہتا تھا، ایسا ہو جائے تو آپ کا فائدہ. غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں پیش کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی، غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ منافقت ہے. ایسے نہیں سورہ منافقون نازل ہوا، ہم نے تو کوئی چیز کسی کے اوپر فٹ کر دی. بروں سے نفرت نہیں، برائی سے نفرت. جس کے اندر بھی ان برائیاں پائی جائیں اس سے ہمیں نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی ہدایت کرنا. ہدایت کے لائق نہیں اسے چھوڑ دو. جن لوگوں سے دل میں کینہ اور دشمنی ہو، جب وہ سامنے آئیں تو نفس کو دھوکہ دیتے ہوئے آ جائیں. جن لوگوں کے سے دل میں کینہ اور دشمنی ہو وہ کے سامنے آ جائیں تو ایسا ظاہر ہو کہ جیسے مجھ سے زیادہ اس کا دوست اور محب کوئی نہیں. دل میں لاکھ کدورتیں اور نفرتیں ہوتی ہیں، لیکن بائی فیس سامنے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے. اکثر مسکرا کے گلے ملتے ہیں لیکن وہی لوگ گلے کاٹ دیتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ اس آئینے کو لے کے ہر آدمی کو جو ہے تلاش کریے. یہی ہے آج سوسائٹی. اوریجنل پن تو رہی نہیں گیا. یہ خطائیں، یہ غلطیاں ہیں. ہم کسی کے لیے اوریجنل نہیں، ہمارے لیے کوئی حقیقت والا نہیں ہے. ہم کسی کے اندر ساری برائیاں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے اندر ساری چیزیں دیکھتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم ہی دوسرے کے بارے میں غلط سوچتے رہیں، غلط فیصلہ کرتے رہیں. لوگ بھی ہمارے بارے میں غلط فیصلہ کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. چلیے ایک علامتیں اور بتا کے پھر اس کے بعد اس کی کیفیت اور علاج اور بات تمام، ورنہ بڑی لمبی بات ہو جائے اور بہت کچھ کھل جائے گا. کبھی ہم متوجہ ہو جائیں، اکیلے میں رہ جائیں اور کوئی بیماری، کوئی خرابی ہمیں اپنی برائیوں کی طرف متوجہ کر لے. ارے فلاں غلطی کر لی تھی، اس کی وجہ سے آج ہمارے گھر کا ماحول کیوں ایسا خراب ہے، آج ہماری لائف اتنا کیوں خراب ہے، آج ہماری روزیوں میں برکت کیوں نہیں، آج ہماری طرح طرح کی بیماریاں ایسا کیوں ہیں، دن بھر کڑنا ہی کیوں ہے، سارا امتحان میرے لیے. جب ہم کبھی متوجہ ہوتے ہیں تو پھر اپنے گناہوں کو دیکھ کر رحمت خدا سے مایوس ہونے لگتے ہیں. یہ بھی منافقانہ نہیں. خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. جو نیکیاں کر رہے ہیں کریں، چاہے اولاد کی تربیت ہو، باپ کی خدمت ہو، بھائی کی خدمت ہو، پڑوسیوں میں ہے، دوست یار میں، ہر عالم میں غلطیاں دیکھ کر چھوڑنے دو. رحمت الہی. کبھی ہم اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ارے میں کہاں معاف کیا جاؤں گا، چلو غلطیاں صحیح ہیں. رحمت الہی سے مایوس ہونا کفر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا ماہ رمضان ملا ہے تو اس کی اصلاح ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے کھول کے برائیاں ہمارے سامنے بیان تو کی جائے، اوپن تو کی جائے، ہماری غلطیاں ہمیں بتائی تو جائے، ہماری خطائیں ہمیں بتائی تو جائیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں. اللہ اکبر. خود میں ایسی خاص خامی اور برائی نظر نہیں آتی. کوئی خاص غلطی ہمارے اندر تھوڑی نہیں، کوئی بہت بڑی خرابی ہماری سوچ میں تھوڑی نہیں. اپنے اندر کوئی خاص برائیاں نہیں دیکھنا، نہیں سمجھنا، نہیں ایکسپٹ کرنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے. جن کی برائیاں
دل میں بیٹھ جائے تو اس کے دل کبھی صاف نہیں کرتے. یہ منافقت اکثر آپ دیکھ لیں 10-12 سال گزر گئے لیکن دل کبھی صاف نہیں ہوتا. 2-4-10 دن گزر گئے اور دل صاف نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ دل میں کسی سے دشمنی بٹھا لے, برا سوچ لے, سوء ظن پیدا کر لے تو کبھی وہ حسن ظن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. کٹ حجتی اور دشمنی سے بچتے رہو, اس لیے کہ یہ دونوں دل کے مریض ہیں, مرض کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر نفاق کا پودا لگا دیتے ہیں. کٹ حجتی بیجا بیکار فضول بحثیں, جہالت والی بحثیں. کٹ حجتی دشمنی سے بچتے رہو. کچھ بھی نہیں مقصد تھا. ارے اس نے ٹون میں اس لہجے میں بات کیا تھا مجھ سے, ارے اس دن تو یہ کیا تھا. کٹ حجتی میں رہیں گے تو دل مریض ہوتا ہے. دل مرض کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیک آنا. دل مرض ہو جاتا ہے تو اس میں اچھائیاں نہیں داخل ہوتی, نیکیاں ہدایتیں نہیں داخل ہوتی, اور اوپر شیطان نفاق کا پلانٹ لگا دیتا ہے. گیا, ختم. اللہ اکبر. نفس دھوکہ دیتا ہے, بیمار کو صحت مند بتاتا ہے. نفس کیا ہے؟ ہماری ہزاروں خرابیاں ہیں, وہ ہمیں اطمینان دلاتا ہے نہیں سب غلط ہے, تم نہیں. ہم اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا, ہم اپنی ساری باتوں کی توجیحات کر لیتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ بات کی تھی, یہ کیا تھا, یہ مقصد تھا, یہ اس طریقے سے. شیطان ان تمام چیزوں کو سجا کے سنوار کے اچھا بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, کبھی بھی ہمیں اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ نہیں کرتا. ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کل اچھی صحت کس کے پاس ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب انسان موٹا ہو جائے اور وزنی ہو جائے تو کہتے ہیں کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں. یہ سوجن ہے, صحت نہیں ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ بہت اچھا پاک صاف اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. اندر سے کتنے مرض ہیں. نفس بیمار ہو چکا ہے, دل پاک نہیں ہے, صاف نہیں ہے. اللہ. لوگوں میں سب سے بڑا منافق وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی اطاعت کا حکم دے مگر خود اس پر عمل نہ کرے, لوگوں کو گناہ سے روکے مگر خود گناہ سے نہ روکے. منافق کی بات خوبصورت ہوتی ہے, اس کا عمل دردناک ہوتا ہے. کسی کی بات سن کے بڑا اچھا لگتا ہے, کتنا اچھا بولتا ہے, لیکن اس کا عمل بڑا دردناک ہوتا ہے. منافق کا شکر اس کی زبان سے آگے نہیں بڑھتا, مومن کا یقین اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے اور منافق کے عمل میں اس کے شک ظاہر ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم ہی نہیں بتا دیں گے. ترازو لے کے, ترمامیٹر لے کے تعال لیں کہ منافق کا عمل, اس کے شکوک, ہاں کہاں سے لایا ہوگا, کہاں سے خرچہ کیا ہوگا, کیوں بیٹھا ہے اتنی دیر مسجد میں, کیا چاہتا ہے. وہ لوگ بڑی دوستی چل رہی ہے, وہ لوگ ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں, بہت ٹائم دے رہے ہیں. سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ منافقوں کے درمیان. مومن کی زندگی میں ایک یقین کا پہلو ہوتا ہے. اللہ اکبر. شاید اس موضوعات پہ گفتگو نہ کی جائے تو لہٰذا مجھے عجیب سا لگتا ہے, لیکن چونکہ ماہ رمضان, خطاؤں کی اصلاح, ہر طریقے کے خطا آئے گی, آپ اس میں بالکل مایوس نہ ہوں. لیکن ہماری کچھ نہ کچھ جو بنیادی بیماری ہے, اہم بیماری ہے, اصل بیماری, اس کو نکالنے کی کوشش کریں تاکہ چھوٹی چھوٹی بیماری خود بخود نکل جائے. کنجوسی اور نفاق سے پرہیز کرو کیونکہ یہ بدترین اخلاقوں میں شامل ہے. برے اخلاق سے کنجوسی ہو یا منافقانہ زندگی ہو, یہ بدترین اخلاق ہے. انسان کا نفاق اس کے لیے ذلت اور خواری ہے. منافقت ہونا, نفاق انسان کا فاسد عمل ہے, ایمان کو فاسد اور برباد کر دیتا ہے. نفاق اساس خیانت ہے,
خیانت، ہم کہتے ہیں کسی کی میں نے خیانت نہیں کیا، یہ بیس بنیاد جڑ جو ہے وہ خیانت کی، وہ نفاقی تو ہے، منافقت ہے. اور خیانت کرنے والوں کی سزا کیا ہوگی؟ ساری خیانتیں تو جھاڑ درخت سمجھ لو، اس کی بیس بنیاد جڑ کیا ہے؟ نفاق ہے. انسان اپنے اعمال کی توجیہ کرتا ہے، لوگوں پر تہمت لگاتا ہے، اپنے اعمال کو صحیح طریقے ثابت کرتا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا، اس وجہ سے میں نے ایسے کیا. ارے بڑی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لی، وہیں جانا تھا ان کو تو مدد کرنے کے لیے، ان کے گھر کھانا پہنچانا تھا، جو نہیں بتانا وہ بھی بتا. انسان اپنے لیے کتنا برا ہے کہ اس کا ظاہر منافقین اور باطن بھی منافق، اندر بھی منافق، ظاہر بھی منافق. منافق خدا کے نزدیک کبھی بھی لائق احترام نہیں ہوتا. علامت منافق کے سلام لعنت ہے. ارے آج انہوں نے سلام کیا، ہم نے اسے سلام کیا. منافق کے ساتھ سلام و کلام، یہ لعنت ہے. پتہ نہیں کس دل سے تو نہیں کر رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے سلام، تم سلامت رہو، آباد رہو. خوراک منافق کی کیا ہے؟ تہمت. جو کھاتا ہے وہ الزامات، تہمت، دوسرے کے اوپر بلیم لگانا. غنیمت اس کے پاس خیانت ہے. مساجد کو صرف اور صرف متبرک کار سمجھتا ہے. گیا، ارے مسجد کے سامنے ہے کیسے بولے، ارے مسجد میں ہے کیسے بولے. جہاں اللہ مسجد میں ہے وہاں مسجد کے باہر بھی ہے. صرف ایک تبرک سمجھتا ہے، جیسے تبرک نے آزاد چون کے کھا لیا. مسجد ایک تبرک نہیں ہے، ایک ہدایت کا مرکز ہے، ایک رہنما ہے، خدا کو حاضر ناظر دیکھنے کا بہترین جگہ ہے. نماز کو آخری وقت میں پڑھنا یہ بھی منافقت ہے، بغیر وجہ کے. میرے 3 گھنٹے کا پروگرام آ چکا ہے کتابی شکل میں، اول وقت نماز پڑھنے کے فائدے اور فضیلتیں کیا کیا ہیں. حکم بھی ہے، خطرناک بیماری ہے جو نماز کو اتنا سستی اور ڈیلے کے ساتھ پڑھے کہ آخری وقت ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی سے مانوس نہیں ہوتے، دل ہی نہیں ہوتا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور ہم یہ نقطہ بات ہے، ارے کوئی زمانے میں ایسے ہے ہی نہیں جس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے. کسی سے انسیت اور محبت اور پیار اور بھائی چارگی نہیں ہوتی. اور قیامت تو آج موبائلوں نے کر دیا کہ ملنا بھی چاہے 1900 مددگار تب بھی نہیں ہونے دیتے. ہم اپنے جگہ 4 آدمی بیٹھے تھے، 4 کونے پہ بیٹھے، اور ان سے کوئی الفت اور محبت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. منافق کے معنی سعی، ظاہری معنی بے ایمانی. یعنی منافق برائیوں کی طرف سعی اور کوشش کرتا جا رہا ہے. اس کا ظاہر بے ایمان ہے، باطن طور پر ایک وسیع معنی ہے جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد پائے جاتے ہیں، اختلاف پائے جاتا ہے. ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. چاہے وہ مومن کے اندر ہو تو ریاکار ہے، خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، وعدہ کے خلاف کرنے والا، ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، فتنہ کرنے والا. یہ ساری علامتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ منافقت کی. اب ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ آیا ہم منافق تو نہیں ہیں؟ اور خدا نخواستہ اکیلے تنہائی میں اگر بیٹھ کر ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں بھی، بیماری پائی جاتی ہے، تو ماہ رمضان ہے اس کی اصلاح کے لیے. ماہ رمضان میں توبہ کر کے حقیقی بندہ یقینی طور پر انسان اپنے دل کو، نفس کو، فکر کو پاک کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے. مایوس نہیں، بلکہ ہر عالم میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کر بارگاہ رب العزت میں دعا کرے، اے میرے کریم پروردگار، اے میرے رحیم کریم پروردگار، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے جو خطائیں کی ہیں، میرے کریم پروردگار
یقیناً تو اس کی اصلاح کرے گا. اس لیے کہ آج کی رات جو آئے گی اس میں بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں اللہم اعنی فیہ علی صیامی و قیامی وجنبنی فیہ من حفظات و آثامہ ورزقنی فیہ ذکرک بدوام بتوفیقک یا ہادی المضلین. آج کی رات جو آئے گی، اے اللہ آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد کر دے، اور مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچا رہے، ان میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں. اے گمراہوں کے ہدایت کرنے والے. ماہ رمضان کی 7ویں دن کی دعا کا ثواب کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خداوند عالم 7ویں دن تم کو جنت نعیمہ، جنت کی ایک قسم میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقین کا ثواب عنایت فرماتا ہے. جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، آج کی دعا، آج کی نماز، آج کا فلسفہ اس بات کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم رحمت کے مہینے میں بڑھتے بڑھتے رحمت کے دنوں کو گزارتے انشاءاللہ ہمارا روزہ، ہماری دعا، ہماری مناجات بارگاہ رب العزت میں قبول ہو رہی ہے. اور یقیناً اسی امید کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ہم حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اللہ قبول کر لے اور صحیح معنوں میں ہمیں متقی مومن قرار دے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما. اعمال ماہ رمضان، فضیلت ماہ رمضان، دستور ماہ رمضان، اخلاق ماہ رمضان اور خطاؤں اور غلطیوں کو دور کر کے اس کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے. یہ ہمارا موضوع ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ نیک بات کہہ سکیں، نیک پر عمل کر سکیں، خود بھی اس کو دیکھیں اور دوسروں تک صحیح بات پہنچائیں، اور حقیقت بیانی کی توفیق عطا فرما. ہم وہ چیزیں نہیں بیان کر سکتے جس سے ہم خوش کر سکیں. ماہ رمضان دھلنے کا ہے، اپنے دل دھلنے، اپنے ذہن کو دھلنے کا دن. یہ ریس کا مہینہ امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں ماہ رمضان ریس لگانا، کون کتنا نیکی میں آگے بڑھ سکتا ہے، کون کسے جلدی، ارے اس نے جو ہے ہماری غلطیوں کو نہیں معاف کیا، ہم کیا معاف کریں. تم ریس لگاؤ، تم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو، اس کو ریپیٹ نہیں کرو، اپنے دل کو صاف کرو تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم نیچے والوں کے اوپر رحم کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا. ہم کہہ سکے میرے اللہ فلاں فلاں لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دو. اللہ اکبر. نفاق دور ہو جائے، ایمان کی دولت ہمیں مل جائے، صحیح طریقے سے مومن بن جائے تو یقیناً روزہ بھی ہمارے لیے کارگر ہے اور عبادتیں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کو زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرمائے. روزہ ہمارا تقرب خدا کا ذریعہ ہو، خدا کی خوشنودی کا ذریعہ، ہمیں معصومین کو راضی کرنے کا وسیلہ قرار دے، اور ہمارے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما. فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما. اور جن لوگوں نے مرحومین کے نام دیے ہیں ان کے تمام درجات کی بلندی فرما، تمام مومن کے حاجات کو پوری فرما. یہ مرض، یہ خرابیاں کو دور فرما. روزی کے لیے دوبارہ ہمیں آمادہ کرنا، صحیح اور کوشش ہماری روزیوں کے لیے حلال کا ذریعہ قرار دینا. برسر روزگار جو ہیں پروردگار ان کی روزی کی اصلاح فرما جو روزہ نہیں رکھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرت، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین.